بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نواسہ رسول حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، ہے امام، میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے عرض کی، امام صاحب، مجھے یہ بتائیں گا کہ الو ہمیشہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ یہ ہمیشہ ویران جگہ پر رہنا ہی کیوں پسند کرتے ہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ الو ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ پہلے یہ ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا۔ پرندہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، تب اس پرندے نے ویران جگہوں پر رہنا شروع کر دیا ہے۔ جب الو نے دیکھا کہ میرے جد امجد حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف فرما ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو میدان کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس پرندے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ہے نواسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضی، مجھے حکم کریں تو میں ابھی الوؤں کی فوج لے کر آ جاتا ہوں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ الو کی بات سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الو کو کہا، اے پرندے، یہاں میدان کربلا جو کچھ کل ہونے والا ہے، آپ اس واقعے کو ساری زندگی بھول نہیں پاؤ گے۔ تم سے یہ واقعہ برداشت نہیں ہوگا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر الو بہت ہی پریشان ہو گیا۔ پرندے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار یہ ضد کی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ الو کی بار بار ضد کرنے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس الو کو بھی میدان کربلا میں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح الو نے تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید کی فوج نے امام حسین اور اس کے جانشینوں کو کس طرح سے شہید کیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یزید نے کیا سلوک کیا۔ الو نے سب شہیدوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب شہیدوں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بدن سے تن سے جدا کیا گیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یزیدی فوج کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر مبارک کو بدن کو جدا کیا، کس طرح انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو اذیتیں دیں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو الو سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب واقعہ دیکھنے کے بعد الو کے دل و دماغ پر انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ الو نے یہ واقعہ آ کر اپنے تمام خاندان کو سنایا۔ اس دن کے بعد الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الو نے اپنا آپ کو انسان سے دور کر لیا، جہاں پر انسان اس کو دیکھ بھی نہ سکے۔ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بہت ہی محبت کرنے والا پرندہ ہے، لیکن لوگ اس پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے گھر کے آس پاس بھی الو بول دے تو ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اگر الو کسی کی چھت پر بولے تو اس کے ڈر سے اپنا گھر بار ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ گیا، ہمارے گھر کوئی آفت آئے گی۔ ہمارے دوستو، الو کو منحوس کہنا جاہلانہ سوچ ہے۔ الو کے بولنے سے تو آپ کے گھر میں کوئی آفت آتی ہی نہیں اور نہ ہی کوئی پریشانی آتی ہے۔ یہ تو بے چارہ معصوم سا جانور ہے، اس کے بولنے یا نہ بولنے سے انسانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے دوستو، آپ اس جاہلانہ سوچ سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو الو کی ایسی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں الوؤں کی 510 اقسام ہیں، لیکن الو کو خاص طور پر 2 قبیلوں میں ہی تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک بارن الو، ٹریو الو۔ یاد رہے کہ دوسرے جانور اور پرندے انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن الو انسان کی فصلوں سے کیڑے مکوڑے حشرات کو جڑ سے ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر الو کو کسان کا دوست کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم الو کی عمر کے بارے میں بات کریں تو اس کی اوسط عمر 20 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھر درختوں پر بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ الو ویران جگہوں پر اور کنووں پر بھی اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ اکثر لوگ کو دوسرے کو تنقید کرنے کا نشانہ بنانے کے لیے الو بولتے ہیں کہ تم الو کی طرح نظر گھماتے ہو۔ یہ بات غلط ہے کہ الو اپنی نظروں کو گھماتا ہے۔ الو تو سیدھا ہی دیکھتا ہے۔ الو اپنی گردن کو 270 ڈگری پر گردن گھما کر اپنی نظر کو دوسری طرف دیکھ جاتا ہے۔ الو ایک جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پر دوسرے پرندوں کی نسبت بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم ہوتے ہیں۔ جب الو اڑا ہے تو اس کے اڑنے کی آواز نہیں آتی۔ الو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے شکار کو حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، بے شمار ملکوں میں لوگوں کے عقیدے الو کے بارے میں مختلف ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ برطانیہ میں الو کو بولنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی طاقت تصور کیا جاتا ہے۔ کینیڈا والوں کا خیال ہے کہ اگر 3 دن الو مسلسل بولے تو کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ امریکہ کا لوگوں کا خیال ہے کہ الو کو دیکھنا بھی منحوس ہے۔ چین والوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی کو الو نظر آ جائے تو گلی محلے میں کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور بری آواز کو منحوس مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن سفید الو کو صاف مانا جاتا ہے۔ ہندوستانی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ الو کی ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ الو کی گوشت کو تعویذ میں بھی بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہیں۔ بے دولت پرستی ہے۔ الو کے بے حساب کتاب کی یہی کھاتے میں رہنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اب ان کو کوئی سمجھائے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملتا۔